بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں دعا کرنے کے بہترین اوقات؟ دعا کرنے کے بہترین اوقات کو بیان کیا گیا ہے جو آپ کی دعاؤں کے اثر کو بڑھانے کے لیے ایک طاقتور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان اوقات میں دعا کرنا زیادہ ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ اللہ کے ساتھ اس خاص لمحے میں رابطہ قائم کر کے روحانی بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کی طاقت۔ دعا ایک اہم روحانی عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کی آرزوؤں، پریشانیوں اور ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی روح کو سکون بخشتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی قربت اور رضا کی طلب پیدا کرتی ہے۔ دعا کی طاقت میں بے شمار فوائد اور برکتیں پوشیدہ ہیں جو انسان کو اس کی زندگی کے مختلف مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ کی جانب سے دعاؤں کا قبول ہونا انسان کے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت اور فضل کا دروازہ کھولتا ہے۔ دعا اللہ سے مدد، ہدایت، معافی یا برکات کے لیے پکارنے کا عمل ہے۔ دعا انسان کا اللہ سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں وہ اپنی ضروریات، شکر گزاری یا خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ دعا اسلام میں اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مومن کی اللہ پر انحصار کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی رحمت اور طاقت پر اعتماد اور عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔ دعا عبادت گزار اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے، روحانی ترقی میں مدد دیتی ہے اور مشکل یا خوشی کے وقت سکون فراہم کرتی ہے۔ اب جانیں گے دعا کی باقاعدگی کرنے کے فوائد۔ دعا انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھاتی ہے۔ دعا اللہ سے رہنمائی اور ہدایت کی درخواست کا ذریعہ ہے جو انسان کو صحیح راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ دعا انسان کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے کیونکہ یہ دل کی پرسکونیت کا باعث بنتی ہے۔ انسان کو مشکل حالات میں اللہ کی مدد اس دعا سے ملتی ہے۔ باقاعدگی سے دعا کرنے سے انسان کو اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دعا انسان کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کرتی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ دعا کرنے سے انسان کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ براہ راست انسان بات کرتا ہے، اس سے اپنی حاجات اور مشکلات کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مدد، رہنمائی طلب کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت اور معافی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دعا کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو جتانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ مستحکم کرتا ہے۔ اس عمل میں انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا احساس کرتا ہے۔ دعا کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور کرم کو یاد کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کا عمل انسان کو اللہ کی رضا کی تلاش میں لگاتا ہے اور اسے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور یہی بات انسان کو دعا کرنے کی حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ اس لیے دعا نہ صرف اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے بلکہ انسان کی روحانیت کو بھی بلند کرنا ہے۔ اسلام میں مخصوص اوقات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان اوقات میں کی جانے والی دعاؤں کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا ایک خاص موقع ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف اوقات کا ذکر ہے جن میں خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کی۔ فجر کے بعد اور صبح کے وقت دعا کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز صبح کو ایک اعلان کرنے والا بھیجتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اس وقت کی دعا بہت ہی قبولیت والی سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ دن کے آغاز کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کا خاص فضل اس وقت میں نازل ہوتا ہے۔
جمعہ کے دن کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ کے ہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وقت عام طور پر عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے اور اس وقت کی دعائیں خصوصاً قبول کی جاتی ہیں۔ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آ کر اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا جسے میں قبول کر لوں؟ یہ وقت دنیا کے دوسرے اوقات سے بہت مختلف ہے اور اس میں اللہ کی رحمت اور بخشش کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی حج کے دن کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے اور اس دن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ دن اللہ کی بخشش اور مغفرت کا خاص دن ہے اور اس دن کی دعائیں بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہیں۔ سجدے میں جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصاً شب قدر کی دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ روزہ افطار کرنے کے وقت دعا کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت انسان کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسلام میں مخصوص اوقات کا انتخاب انسان کی دعا کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور ان اوقات میں کی جانے والی دعائیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان اوقات میں عبادت اور دعا کرنے سے انسان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کے لیے اہم اوقات یہ بھی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد دعا کرنا بہت زیادہ انعام اور قبولیت کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ہوتا ہے کیونکہ صبح کا وقت روحانیت میں تازگی کا وقت ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کرنے کا وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وقت انسان کو اپنے رب کے قریب لاتا ہے اور دل کی صفائی اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے جب انسان اپنی تمام ضروریات اور خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ رات کا آخری حصہ دعا کے لیے انتہائی طاقتور وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ وقت زیادہ روحانیت اور قربت کا ہوتا ہے جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے اور اس کی رضا کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ دعا ایک بہت ہی طاقتور وسیلہ ہے جو انسان کو اللہ سے مدد اور رہنمائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مختلف حالات میں دعا کی اہمیت اور اس کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں۔ آئیے 3 مخصوص حالات میں دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جب انسان زندگی میں کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو تو دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اللہ سے اپنے مسائل کا حل مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ انسان کے فریاد کو سنتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے تیار ہیں، لہٰذا پریشانی کے وقت دعا کر کے انسان کو سکون اور دل کی سکونت ملتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اکثر گناہوں سے ملوث ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ کی مغفرت اور رحم کی دعا ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے۔ قرآن میں ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مخلوق کی معافی اور رحم کا خواہش مند رہتا ہے۔ یہ 3 خاص حالات میں دعا کا اثر اور فائدہ بہت زیادہ ہے اور اللہ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک اہم عمل ہے۔ دعا میں اخلاص اور انکساری کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے جذبات اور ضروریات پیش کرنے چاہیے۔ اللہ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کا مظاہرہ کرنا ہمیں روحانیت کی طرف ایک قدم اور بڑھاتا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ ہر وقت ہر حال میں اللہ سے بات کریں کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ سن رہا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، چاہے ہم فوراً دیکھ نہ پائیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں سکون اور برکت لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر دعاؤں کو قبول کریں اور ہمیں گناہوں سے بچائیں اور ہمارے ہر جائز دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آمین ثم آمین۔